ٹنٹنی چڑیا کافی دن سے بیمار تھی۔ سب جنگل کے پرندے ٹنٹنی چڑیا کا حال پوچھنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن ٹنٹنی چڑیا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کالو کوا ٹنٹنی چڑیا کی ہر طرح سے حفاظت کرتا اور اس کو ٹائم پر دوا دیتا، لیکن ٹنٹنی چڑیا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور جنگل کے سبھی پرندے ٹنٹنی چڑیا کے لیے حال پوچھتے اور اس کے لیے پھل لے کر آتے اور ٹنٹنی چڑیا کو حوصلہ دیتے۔ دیکھو، تم دن بدن بیمار ہوتی جا رہی ہو، تم اپنی صحت کا خیال رکھو۔ آخر تمہیں کس چیز نے اتنا پریشان کیا ہے کہ تمہاری حالت اتنی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے؟ اس پر ٹنٹنی چڑیا نے جواب دیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ سامنے جو درخت ہے اس پر سے روز ایک پتا نیچے گرتا ہے۔ میری زندگی اسی درخت کے پتوں میں تھی۔ جیسے جیسے پتا نیچے گرتا ہے میری حالت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جس دن آخری پتا زمین پر گرے گا میں مر جاؤں گی۔ ٹنٹنی چڑیا کی یہ بات سن کر سب پرندوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ جان چکے تھے کہ ٹنٹنی چڑیا نے اپنے دل کے اندر اس بات کا وہم بٹھا رکھا ہے، اسی لیے ٹنٹنی چڑیا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کالو کوا بھی ٹنٹنی چڑیا کو روزانہ سمجھاتا۔ دیکھو ٹنٹنی چڑیا، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ سامنے والے درخت پر سے جس طرح پتے گر رہے ہیں ویسے ویسے تمہاری زندگی کے موت کے دن قریب آ رہے ہیں، لیکن یہ تمہارا وہم ہے۔ تم اس وہم کو اپنے دل سے نکال دو، ایسا کچھ نہیں ہے، ورنہ ایسے تو تم اس خیال کو لے کر دن بدن اور بیمار ہوتی چلی جاؤ گی۔ اس پر ٹنٹنی چڑیا نے جواب دیا، مجھے ایسا ہی لگتا ہے، ایسا ہی ہے، کیونکہ جس دن روزانہ ایک ایک پتا نیچے گرتا ہے میری حالت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، ایسا ہی ہے۔ اس پر کالو کوا بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اس ترکیب سوچنے لگا کہ ٹنٹنی چڑیا کے دل سے یہ وہم کیسے نکالا جائے۔ آخر کالو کوا ایک دن بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کوئی ترکیب کہ کیسے اس ٹنٹنی چڑیا کے دل سے خیال نکالا جائے۔ کالو کوے کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ سپارکی کبوتر کے پاس جایا جائے اور اسے جا کر مشورہ لیا جائے، ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اس بات کا خیال آتے ہی کالو کوا سپارکی کبوتر کے گھر کی جانب اڑ پڑا۔ جیسے ہی کالو کوا سپارکی کبوتر کے گھر پہنچا، جاتے ہی اس نے ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور سپارکی کبوتر کو بتایا۔ دیکھو سپارکی کبوتر، میری ٹنٹنی چڑیا کو لگتا ہے کہ شاید اس کی زندگی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سامنے والے درخت پر موجود پتے جس طرح دن بدن نیچے گرتے جا رہے ہیں ویسے ہی اس کی موت کے دن قریب آتے جا رہے ہیں۔ میں نے ٹنٹنی چڑیا کو بہت سمجھایا کہ یہ سارا اس کا وہم ہے، لیکن وہ میری بات تسلیم ہی نہیں کرتی اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح ایک دن وہ بہت جلد مر جائے گی۔ سپارکی کبوتر کچھ دیر تو سوچتا رہا، پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ سپارکی کبوتر نے کالو کوے سے کہا، کالو کوے، میری بات دھیان سے سنو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس طریقے سے ہم ٹنٹنی چڑیا کے دل سے یہ وہم نکال سکتے ہیں۔ کالو کوے نے جواب دیا، ہاں ٹھیک ہے سپارکی کبوتر، میں یہی چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ٹنٹنی چڑیا کے دل سے یہ خیال نکل جائے اور وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے۔ اس پر سپارکی کبوتر نے کالو کوے سے کہا، دیکھو
ہم ایسا کرتے ہیں، دونوں ٹنٹنی چڑیا کے پاس چلتے ہیں۔ میں ٹنٹنی چڑیا کو باتوں میں لگاؤں گا اور اس کا حال پوچھوں گا۔ تم ایسا کرنا، میری باتیں کرنے کے دوران چپکے سے اس درخت پر نکلی پھول چپکا دینا، اور تم روزانہ ایسا ہی کرنا۔ میں ٹنٹنی چڑیا کو باتوں میں لگایا کروں گا، تم روزانہ ایک پھول اس درخت پر لگا دیا کرنا۔ یہ ترکیب کالو کوے کو بہت پسند آئی اور اس نے جلد ہی حامی بھر لی۔ اس کے بعد کبوتر اور کالو کوا ٹنٹنی چڑیا کی گھر کی جانب چل پڑے۔ ٹنٹنی چڑیا کے گھر پہنچتے ہی کالو کوے نے ٹنٹنی چڑیا کو بتایا کہ کبوتر تمہارا حال پوچھنے آیا ہے، اور سپارکی کبوتر ٹنٹنی چڑیا سے ٹنٹنی چڑیا کی طبیعت کا حال پوچھنے لگا۔ اتنے میں پیچھے سے کالو کوے نے جلدی سے ایک نکلی پھول اٹھایا اور اس درخت پر چپکا دیا۔ شام ہوئی تو ٹنٹنی چڑیا کو خیال آیا کہ صبح اس درخت پر صرف 2 پھول تھے اور آج اس درخت پر 3 پھول کیسے ہو گئے؟ ٹنٹنی چڑیا نے کالو کوے کو بلایا اور کالو کوے سے کہا، کالو کوے، دیکھو، اس درخت پر صبح میں نے دیکھا تھا 2 پھول تھے، لیکن اب 3 پھول کیسے ہو گئے؟ کالو کوے نے ٹنٹنی چڑیا سے کہا، دیکھو، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کی شروعات پھر سے ہو رہی ہو۔ اس پر ٹنٹنی چڑیا نے کہا، ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید میری زندگی واپس آ رہی ہے۔ اور اس طرح ٹنٹنی چڑیا میں کچھ حوصلہ پیدا ہوا۔ روزانہ اسی طرح کبوتر ٹنٹنی چڑیا کو اپنی باتوں میں لگاتا اور کالو کوا پیچھے چپکے سے ایک پھول اس درخت پر چپکا دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن بدن اس درخت پر پھولوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی، اور ایک دن ایسا آ گیا کہ وہ درخت پورا پھولوں سے ٹمٹما رہا تھا، اور ٹنٹنی چڑیا کی صحت بھی کافی بہتر تھی۔ اسی طرح ایک دن ٹنٹنی چڑیا مکمل صحت یاب ہو گئی اور اس کو لگا کہ میری زندگی دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔ کالو کوا سپارکی کبوتر کے اس کارنامے پر بہت زیادہ خوش ہوا اور سپارکی کبوتر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ٹنٹنی چڑیا کی زندگی بچا لی۔